ہاتھ کھول کے رکھیے، ہاتھ باندھ کے پکڑا ہے۔ الحمد لله الذي قال من لم يرضى بقضائي ولم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سوائي وصلاة وسلام على مصطفى ومجتبى وأولياء تحت قبائي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسولوں کے سردار، ہاشمی سرکار، حبیب پروردگار، ہم سبوں کے ہمسار مالک کے دینوں ہاں، چارہ سازے درد منداں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرتے چلے۔ اللہ سیدنا مولانا محمد کو بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باواز سے بلند پڑھیے، اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا۔ ایک بار اور نبی اور آنے نبی پر باواز سے بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ اللهم صل على فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، اور جو ان کے منہ سے نکلی وہ بات فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، جو ان کے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جو گویا مجھ کو ہونے میں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے
عنوان بنایا ہے اور تلاوت کی ہے، اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے میں مختصر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ خدا کہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے اسی کا دل تقوی والا ہے، سبحان اللہ، اسی کا دل پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ کی نشانی، اللہ کا نشان۔ اب میں سوچنے لگا شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہ آسمان اللہ ہی کا ہے، یہ زمین اللہ ہی کی ہے، یہ لال و گہر اللہ ہی کے ہیں، یہ چاند سورج اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، یہ ستاروں کی روشنی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ کہکشاں کی انجمن اسی کی ہے، یہ بہاریں اسی کی وجہ سے چلی ہیں، یہ لالو گل اسی کی وجہ سے پھولے ہیں۔ جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جو گویا مجھ کو ہونے میں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا۔ میرا ہونا نہ ہونا ہے، میرا ہونا نہ ہونا ہے، میرا وجود نہ وجود ہے، اس لیے کہ اس وجود کا عدم وجود ہے، یہ کوئی وجود ممکن الوجود کا وجود نہیں، اس لیے کہ ادھر ممکن الوجود ہے تو ادھر واجب الوجود۔ خدا کہتا ہے کہ میری نشانوں کی جو تعظیم کرے، شاعر اللہ کی تعظیم کرے، میں سوچنے لگا کہ یا الہ العالمین، ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ تیری نشانی کون سی ہے؟ کیا یہ آسمان کی بلندی تیری نشانی ہے، یا زمین کی پستی تیری نشانی ہے، یہ پہاڑوں کا وجود تیری نشانی ہے، یا دریاؤں کی روانی تیری نشانی ہے، یہ چاند کی چاندنی تیری نشانی ہے، یا کہکشاں کی انجمن تیری نشانی ہے، یا آدم کا وجود تیری نشانی ہے، یا زمین میں جتنے بھی وجود ہیں وہ تیری نشانی ہے۔ تو خدا سے ہم نے جب پوچھا کہ یا الہ العالمین تیری نشانی کیا ہے، وہ تیری نشانی کیا ہے جس کی ہم تعظیم کریں، جس کا ہم تکریم کریں، وہ تیری نشانی کیا ہے؟ تو خدا نے کہا اگر میری نشانی کو سمجھنا چاہتے ہو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی شاہ گیلا زندہ باد، نبی شاہ گیلا زندہ باد، حدیث بے کسا زندہ باد، سیدنا پاک کا دامن نہیں، اور کا دامن راجہ کا دامن پیر کا دامن، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کی نشانی کون ہے؟ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، چاہے زمزم اللہ کی نشانی ہے، یہ کعبہ مکرم اللہ کی نشانی ہے، یہ دریا نہیں اللہ کی نشانی ہے، پانی تو سبھی پانی ہے، زمین تو سبھی زمین ہے، پتھر تو سبھی پتھر ہیں، لیکن حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، یہ تمام پہاڑ اللہ کی نشانی نہیں، اس لیے کہ ہمالیہ سے اونچا تو اس کو پہلے نشانی بننا چاہیے تھا، لیکن ہمالیہ نشانی نہیں بنا، بلکہ نشانی بنا ایک پتھر، مقام ابراہیم ایک نشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تمام پتھر ہی تو ہیں، یہاں بھی پتھر ہے، وہاں بھی پتھر ہے، ادھر بھی پتھر ہے، ادھر بھی پتھر ہے، سارے جہان میں پتھر ہی پتھر ہے، مگر ایک پتھر ایسا ہے جو جنتی حجر ہے۔ تو جب جنتی حجر کو چوما جا سکتا ہے تو جنتی بشر کو کیوں مائک سے نہیں بول رہا تو ٹھیک ہے، مائک سے نہیں بول رہا،
صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، تو صفا و مروہ اللہ کی نشانی کیوں بنا؟ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ چاہے زمزم اللہ کی نشانی کیوں ہوا؟ یہ کعبہ مکرم اللہ کی نشانی کیوں ہوا؟ یہ عرفات و منی اللہ کی نشانی کیوں ہوئے؟ تو آپ یہ کہو گے کہ ایسا حکم ہے تو میں کرتا ہوں، اللہ نے صرف نشانی کر دیا تو میں کرتا ہوں، یہ نشانی ہے اس لیے میں تعظیم کرتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ نشانی بنا تو کیسے بنا؟ کعبہ اس لیے نشانی بنا کہ وہاں آدم علیہ السلام نے اس کعبے کا وجود دیا۔ مقام ابراہیم اس لیے نشانی ہے کیا بات ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر رکھ کر کعبہ کی مرمت کیا، اور مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کا دونوں قدم نمایاں ہو گیا، وہ مقام بن گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام جتنے بھی آئے، اس کے بھیجے ہوئے نبی جتنے بھی آئے، ان سے جس کو بھی تعلق ہو گیا وہ اللہ کی نشانی قرار دے دیا گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ میں داخل ہو گیا۔ تو کعبہ اس لیے اللہ کی نشانی بنا کہ آدم علیہ السلام سے تعلق ہو گیا، مقام ابراہیم اس لیے نشانی بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہو گیا، چاہے زمزم اس لیے نشانی بنا کہ حضرت اسماعیل سے اس کو مقام مل گیا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمام انبیاء اکرام سے جو واسطہ رکھتا ہے وہ تعظیم کے لائق بنتا ہے، مگر میں کہتا ہوں حضرت حاجرہ نبیہ نہیں ولیہ ہیں، جب ان سے تعلق ہو گیا صفا و مروہ کو تو وہ بھی نشانی بن گیا۔ تو یہ اللہ کے ولی نشانی نہیں بلکہ نشانی گر ہے، شاعر اللہ میں داخل نہیں، شاعر اللہ گر ہیں، جو ان سے تعلق رکھ لے وہ بھی نشانی بن جاتا ہے، جو ان سے تعلق رکھ لے وہ بھی نشانی بن جاتا ہے۔ تو اب میں کہوں گا کہ یہاں سے نشانی چلی تو یہ نشانی کہاں تک چلی؟ جب شاعر اللہ کی نشانی اللہ کی نشانی ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے، تو جو نشانی جس کی وجہ سے بنتی ہے اس کی تعظیم کرنا کتنا بڑا واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ وہ محمد رسول اللہ جن کے طفیل ساری کائنات بنائی گئی، لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے نبی ہم نے آپ کو اگر میں بھیجتا نہیں، بناتا نہیں، پیدا نہیں کرتا تو یہ عالم کو نہیں پیدا کرتا۔ یہ زمین و آسمان کا وجود میرے رسول کے طفیل ہے، تو جب زمین و آسمان کا وجود میرے رسول کے طفیل ہے، آدم کا وجود میرے نبی کے طفیل ہے، آدم کا پتلا تیار ہو گیا، اس میں روح داخل کر دی گئی، روح گھبرا کے نکل گئی، خدا سے اعلان کرنے لگی یا الہ العالمین پتلے آدم تاریخ ہے، روح گھبراتی ہے، بے چین ہے، اس لیے کہ پتلے آدم تاریخ ہے، روح نکل گئی تو اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں رکھ دیا، کہا اب داخل ہو جا، روح مسکرا کر داخل ہو گئی۔ دیکھا آپ نے جہاں نور نبی نہیں وہاں سکون نہیں، جہاں نور نبی نہیں وہاں پریشانی نظر آ رہی ہے، جہاں نور نبی نہیں وہاں تاریکی نظر آ رہی ہے، جہاں نور نبی نہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آدم بھی اپنے وجود میں نور مصطفیٰ کے محتاج ہوئے۔ جب آدم محتاج ہوئے
تو آدم میں یائے نسبتی لگی ہے، تب آپ آدمی بنے ہو، یہاں کا آدمی ہو یا فرانس کا آدمی ہو یا جرمن کا آدمی ہو یا سارے جہان کا آدمی ہو، جب تک وہ آدمی ہے، گویا آدم کی نسل سے ہے، وہ آدمی ہے، تو جب آدم محتاج ہے مصطفیٰ کے تو آدمی کیسے نہیں محتاج ہے؟ یہ اولیاء کرام ہمارے جہاں جہاں بھی اولیاء کرام موجود ہے، پورے زمین میں جہاں بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس ولی سے جو چیز بھی واسطہ رکھتی ہے وہ بھی تعظیم کے لائق بن جاتی ہے۔ اگر شے نسبت سے ممتاز ہوتی ہے، ایک ہی بھٹے میں اینٹ بنتی ہے، ایک ہی بھٹے میں اینٹ پکتی ہے، لیکن ایک اینٹ آپ کی لیٹرین میں جاتی ہے، ایک اینٹ آپ کی عبادت خانے میں جاتی ہے، تو ایک اینٹ پر سجدہ ہوتا ہے، ایک اینٹ سے کراہیت ہوتی ہے، مگر آپ نے دیکھا بھٹا ایک ہی تھا، نقشہ ایک ہی تھا، نمبر ایک ہی تھا، لیکن علیحدہ جگہ پکڑا گیا، اس کو نسبت علیحدہ ہو گئی تو نسبت سے شے ممتاز ہو گئی، ایک کو اچھے سے نسبت ہو گئی تو وہاں عبادت ہو رہی ہے، وہاں سر جھک رہا ہے، اور دوسری جگہ آپ داخل ہو رہے ہیں تو آ کے پیر کھلا رہا ہے، غسل کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ نسبت ایسی شے ہے جو انسان ہی کو نہیں، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، سارے جہان کو ممتاز کرتی ہے۔ آپ صرف دیکھا دنیا کہتی ہے 4 ہے مگر 8 ہے، مغرب ہے، مشرق ہے، پچھم ہے، پورب ہے، اتر ہے، دکن ہے، کیروت ہے، نیروت ہے، بائب ہے، ایسان ہے، یہ 8 صنف ہے۔ کعبہ آپ کے مکمل بیچ میں ہے، ٹوٹے ہوئے زمین پر، اور اترے ہوئے زمین پر اس کا نقشہ جو ہے، کونا کونی جو ہے، کیروت، نیروت، بائب، ایسان ہے، اور جہاں پر چوڑائی ہے وہ کیروت، نیروت، بائب، ایسان ہے، اور جہاں کونا ہے وہاں پچھم، پورب، اتر، دکن۔ تو داؤد نگر خصوصاً میاں محلہ پرانا شہر کو جو بتایا گیا ہے وہ کعبے کے اصول اور ڈھنگ پر بتایا ہے، اس کو نسبت لگائی گئی ہے کعبہ معظم سے، اس لیے یہ خوبی بھی یہاں پیدا ہو گئی، یہاں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ کعبہ بیچے بیچ داخل ہے پورے زمین کے، تو کعبے سے جو تعلق ہے پورے جہان میں آپ چلیے، کہیں پچھم داخل ہے، کہیں پچھم کو نسبت ہے، کہیں پورب کو نسبت ہے، کہیں اتر کو نسبت ہے، کہیں دکن کو نسبت ہے، کہیں کیروت کو نسبت ہے، کہیں نیروت کو نسبت ہے، کہیں بائب کو نسبت ہے، کہیں انسان کو نسبت ہے، یعنی ہر شے، ہر صنف ممتاز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پچھم کی طرف آپ منہ کر کے نہ پیشاب کر سکتے ہیں، نہ پیٹ کر کے کر سکتے ہیں، استقبال قبلہ ضروری ہے، تو یہاں جب اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیں پچھم سے قبلہ ہے، کہیں اتر سے قبلہ ہے، کہیں دکن سے قبلہ ہے، کہیں پورب سے قبلہ ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ کہیں پورب میں قبلہ نظر آ رہا ہے تو کہیں پچھم میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پچھم کی آپ قدر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا قبلہ یہاں ہے، پچھم میں آپ کا قبلہ ہے، اس لیے آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس صنف کو قبلے سے نسبت ہو گئی تو یہ صنف بھی ممتاز ہو گیا۔ تو جو شے جس سے لگتی چلی جا رہی ہے وہ ممتاز ہوتی چلی جا رہی ہے،
اور جب ممتاز ہو جائے گی تو کامیاب ہو جائے گی. بے شک. جب ممتاز ہو جائے گی تو کامیاب ہو جائے گی. تو یہ آل رسول کس سے نسبت رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. رسول اللہ. یہ آل رسول نسبت مصطفیٰ رکھتے ہیں. حق ہے. جب رسول کو اور رسول سے ایک پتھر کو نسبت ہو گئی تو اس کو دھو کے پی لو تو شفا مل جائے. اور جس میں نبی کا خون موجود ہو اس کو دیکھ لو تو شفا مل جائے. کیا جملہ ہے، کیا بات ہے. تو آل رسول کی نسبت اپنے نبی سے. بے شک بے شک. اور آل رسول بہت سے چیز ہیں. کیا بات ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنے بنائے بھی ہیں، بن کے آئے بھی ہیں، ملے ملائے بھی ہیں، مل کے آئے بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان. کسی کا کردار صحیح ہے، کسی کے اعمال صحیح ہے، کسی کا وجود صحیح ہے، کسی کا خون صحیح ہے. ایک دودھ تو بہت سارے دودھ ملتے ہیں مگر وہ دودھ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں پانی ملا ہوتا ہے. اس میں ذائقہ کی کمی ہوگی، مزے کی کمی ہوگی، لذت کی کمی ہوگی ہے، اور مکھن کی کمی ہوگی، اور رابڑی بنائیے تو تھوڑا ٹھہرے گی. تو پتہ چلا کہ آل رسول تو بہت آل رسول ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ آل رسول ہے. لیکن کیسے آل رسول ہے؟ جو وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب دیکھیں تو غلط نگاہ سے دیکھیں، اچھی نگاہ رکھیں، نفرت کی نگاہ رکھیں، نفرت کے وجود سے دیکھیں، اور کسی کو بلا وجہ دنیا میں اپنے کو ممتاز ہونے کے لیے اس کے وجود کا مذاق اڑائیں، اس کی طرف سے غلط الزام لگائیں. وہ آل رسول نہیں ہے. آل رسول تو وہ ہوتا ہے جو اپنا سر دے کر دوسرے کی عزت بچاتا ہے، جو اپنا سر دے کر دوسرے کی آبرو بچاتا ہے، جو اپنے آل و اولاد کو قربان کر کر دین کی عظمت کو بلند کرتا ہے، دین کی خاطر دنیا میں قدم نہیں رکھتا ہے بلکہ دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوتا ہے، دین کے لیے پیدا ہوتا ہے. آل رسول وہی آل رسول ہے جو اپنے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، راہ راست پر رہو گے. اگر ایک کا دامن بھی چھوٹا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک کا دامن بھی چھوٹا تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں اہل بیت کے متعلق پھر تم کو یاد دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے متعلق خدا کے واسطے تم کو یاد دلاتا ہوں. تو یہ میرے حبیب نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت جنت کی بشارت ہے، میرے اہل بیت کی محبت جنت کی کنجی ہے، میرے اہل بیت کی محبت جنت کا اعلان ہے، میرے اہل بیت کی محبت جنت کی رحمت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری عظمت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری عفت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری شوکت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری طاقت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری قدرت ہے، میرے اہل بیت کی محبت سارے جہان کی رفت ہے. اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا. اور کا دامن
اہل بیت حضور کے دور میں اب اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے جن کو پاک کیا وہ ہے کون؟ تو قرآن ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے مناظرہ کس نے کیا؟ اور مناظرہ تو بہت پیچھے کی بات ہے، مباحثہ سب سے آخر منزل ہے۔ تو میرے رسول نے جب اخفش کے سامنے مقابلہ ہوا کہ میرا دین حق پر ہے کہ آپ کا دین حق پر ہے، میرا دین سچا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، میرا دین پرانا ہے آپ کا دین نیا ہے، تو میرے رسول نے کہا کہ میرا دین پرانا ہے تمہارا دین نیا ہے، میرا دین اصل ہے تمہارا دین اس کی ہے کا اجرا ہے، میرے دین کی وضاحت ہے، میرا دین مکمل ہے تمہارا دین ٹکڑا ہے۔ اگر میرے دین کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ایسے مناظرے سے نہیں سمجھو گے تو مباحثے سے سمجھو۔ کیا بات ہے، کیا بات! تم بھی اپنے بال بچوں کو لاؤ، تم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، تم میرے لیے بد دعا کرو، میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ جو اس میں بچے گا اس کا دین حق پر ہے، جو فنا ہو جائے گا اس کا دین نہ حق پر ہے۔ ادھر سے پہاڑی پر آیا، پادری آیا پہاڑی پر، اور جب دیکھا نقشہ دیکھا، تیور دیکھا، جلوہ دیکھا، صورت دیکھی، نکھار دیکھا، انداز دیکھا، کردار دیکھا، حسن و جمال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو آنے والا کس شان سے آ رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف امام حسن دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، امام حسین بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں سرکار کے، اور پیچھے خاتون جنت، اور خاتون جنت کے پیچھے حضرت علی ہے۔ ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، ادھر فاطمہ ہے، ادھر علی ہے، اور یہ قافلہ چلا ہے، تو یہی میرے گھر والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، اور یہی گھر والے ہیں۔ تو سرکار نے وہاں متعین کر دیا، مباحثہ عیسائی یہودیوں سے تھا، مگر یہ واضح کر دیا دنیا میں کہ آج کی قوم انکار کر دیتی کہ اہل بیت ہیں تو کون ہے؟ کوئی کہتا صدیق اکبر اہل بیت ہے، کوئی کہتا فاروق اعظم اہل بیت ہے، کوئی کہتا عثمان غنی اہل بیت ہے، کوئی کہتا کہ یہ تمام عشرہ مبشرہ اہل بیت ہے، مگر سرکار نے اس وقت مباحثہ کیا، اور مباحثہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو میرے ہی زمانے میں سمجھ لو، ایسا نہیں کہ میرے میرے اہل بیت کون ہے میں متعین کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک طرف حسن بھی اہل بیت ہے تو حسین بھی ایک طرف زہر کا پیالہ پی رہے ہیں تو ایک طرف اپنا خون دے رہے ہیں کربلا میں، تو یہ اہل بیت ہے ہمارے، ان کا چہرہ سمجھ لو۔ سمجھا دیا میرے مصطفیٰ نے کہ یہ اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت جب ہم سمجھ گئے کہ میرے اہل بیت کون ہے، گھر والے کون ہیں مصطفیٰ کے، تو اب ہم آگے بڑھے۔ تو یہ متعین ہو گیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ تو امام حسن کی بھی اولاد چلی، امام حسین کی بھی اولاد چلی، کربلا میں اتنا بڑا رنگ ہوا، تمام شہید ہوتے چلے گئے لوگ، لیکن اس کے باوجود امام
حسین عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین بچے، بے شک سبحان اللہ، اور سب کی اولادیں بچی، ادھر حضرت حسن مثنیٰ بچے، امام حسن عالی مقام کی اولاد، تو یہ سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ تو اہل بیت تا قیامت میرے سرکار نے فرمایا کہ ہر نسل منقطع ہو جائے گی مگر میرے اہل بیت میری نسل تا قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر سے کثرت عطا کیا، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک سبحان اللہ، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اور آپ کی شان تو بلند و بالا ہے، آپ کے دشمن ہی تم بریدہ ہیں، آپ کے دشمن تم بریدہ ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، ابو جہل کی نسل نہیں چلے گی۔ ابو جہل کی نسل ہے تو کوئی بول دے کوئی ہے ابو جہلی، ابو لہب کی نسل نہیں چلے گی، عتبہ و شیبہ کی نسل نہیں چلے گی، عبداللہ بن ابی کی نسل نہیں چلی، یہاں تک کہ یزید کی نسل نہیں چلی۔ ہے کوئی یزیدی؟ پورے دنیا میں کوئی کہہ دے کہ ہم یزید کی اولاد ہے؟ تو اگر یزید کی اولاد کو چھوڑیے تو یزید کا نام نہیں رکھنے والا ہے، پورے دنیا میں ایک یزید آپ کو نہیں ملے گا، پورے دنیا میں ابو جہل نہیں ملے گا، پورے دنیا میں ابو لہب نہیں ملے گا، پورے دنیا میں عتبہ و شیبہ نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو نبی سے یا آل نبی سے ٹکر رہتے ہیں ان کی ذات بھی ختم نہیں ہوتی ہے، ان کا نام بھی ختم کر دیا جاتا ہے، ان کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آل رسول سے ٹکرانے والے کل بھی ٹکرا رہے تھے، آج بھی ٹکرا رہے ہیں، اور قیامت تک ٹکر ہوتی رہے گی۔ مگر جو آل رسول صحیح آل رسول ہے اور آل رسول کا کردار اس کے پاس موجود ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے آگے جھک نہیں سکتا ہے، بلکہ حق کا اعلان کرتا رہے گا، تلوار کے سائے میں بھی سلیم اور دارالغفل پڑے۔ تو اہل بیت کی عظمت پہچانو۔ سرکار نے ماں مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار ماں مصطفیٰ جان رحمت خود نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، امام حسین عالی مقام آپ کے سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے، سجدہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا دراز ہو گیا کہ صحابہ اکرام اٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، سرکار سے وحی تو نہیں نازل ہو رہی ہے، جبریل امی تو نہیں حاضر ہو گئے، مگر جب سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا یہ کہ امام حسین عالی مقام آپ کے دوش اثر پر سوار ہے۔ تو عظمت حسین پہچانو کہ سر جھکا تو خدا کے لیے اور نہ اٹھا تو حسین کے لیے، سر جھکا تو خدا کے لیے اور نہ اٹھا تو حسین کے لیے۔ یہ حسین کی عظمت پہچانے، اہل بیت کی عظمت پہچانے۔ میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ سر اٹھا دیتے، تھوڑا سا گرتے، چوٹ ہوتی یا ہاتھ سے اتار دیتے، یہ اتنے کی نماز فاسد ہو گئی ہوگی، نماز تو سب کی فاسد ہو گئی ہوگی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب، اور پیچھے سے آپ کے مقتدی سر اٹھا کے دیکھیں تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کراہیت پیدا ہو جائے گی، افراتفری پیدا ہو جائے گی۔ مگر صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟
نبی کو دیکھا، آلے نبی کو دیکھا، نماز دوبارہ ہو گئی، سجدہ دراز ہو گیا، کمی نہیں ہو گئی بلکہ بڑھوتری ہو گئی۔ تو سجدہ کا سجدہ ہو رہا ہے، یہاں سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے اور گھٹے پہ گھٹا ہو رہا ہے، مگر صرف وہ پٹھا ہو رہا ہے، کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے نماز سے۔ ارے نماز ایسی پڑھو کہ آل رسول کا تصور سامنے رہے۔ ارے نبی کو تم نے دیکھا نہیں، آل نبی کو تو دیکھا ہے۔ مصطفیٰ تو کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں اپنے آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ارے تم نے مجھ کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ ارے دیکھا تو غوث اعظم کو تو دیکھا ہوگا۔ ارے مجھ کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، حسن کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، حسین کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، امام زین العابدین کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، غوث اعظم کو دیکھا تو مجھ کو دیکھا، سیدنا کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، انیس بیکر کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، صاحب عرفاں کو دیکھا، مجھ کو دیکھا، اور شفیع شاہ جیلا کو دیکھا تو مجھ کو دیکھا۔ حسین دوش نبی پر سوار ہے، سرکار سجدے کو دراز کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اٹھا دیتے سر، تھوڑا سا گرتے تو کیا ہوتا؟ تو سرکار نے کیا بزبان حال فرما دیا کہ اعجاز وہاں یہ مجھ کو ڈر نہیں تھا کہ حسین گریں گے اور انہیں چوٹ لگی، اس کا خطرہ نہیں تھا۔ حسین گرتے تو میں سنبھال لیتا، حسین گرتے تو میں سنبھال لیتا، روتے تو میں منا لیتا، مگر میری آنکھ نے دیکھا، میری بصیرت نے دیکھا، نگاہ نبوت نے دیکھا، بصیرت رسالت نے دیکھا کہ یہ حسین نہیں گریں گے بلکہ میرا دین گر جائے گا۔ آپ کہیے کہ دین کیسے گر جائے؟ تو آپ جب نماز میں ہوتے ہیں دین کی بات آتی ہے کہ دنیا کی بات آتی ہے؟ ارے آج کل کی نماز کو چھوڑیے کہ دنیا کی بات آتی ہے، لیکن حقیقت نماز کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی بات آتی ہے کہ دنیا کی؟ دین کی۔ تو جب سجدے میں رسول ہے تو دین کی بات ہوئی۔ رسول کے دوش مبارک پر امام حسین علی مقام جب بیٹھے تو حسین کا خیال آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ رسول کو خیال آیا حسین کا تو دنیا کا خیال آیا کہ دین کا خیال آیا؟ اگر کہو گے دنیا کا خیال آیا تو پھر نماز فاسد و باطل ہوگی، اگر یہ کہو گے کہ دین کا خیال آیا تو حسین دین ٹھہرے، حسین دین ٹھہرے، اور اس لیے دین ٹھہرے اس لیے تو صحابہ کی بھی نماز ہو رہی ہے۔ صحابہ کا بھی خیال آیا تھا کہ حسین مصطفیٰ کے دوست پر سوار ہے، صحابہ کو بھی خیال آیا۔ تو نبی کے تصور سے، نبی کے خیال سے، آل نبی کے خیال سے صحابی کی تو نماز ہو جائے لیکن وہابی کی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر یہ آ گیا تو نماز فاسد و باطل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں دین کا خیال آیا کہ دنیا کا خیال آیا؟
دین کا خیال آیا تو میں کہہ رہا تھا کہ حسین گرتے تو کون گرتا؟ دنیا نہ گرتی، دین گرتا، اور جب دین گر جاتا تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، نہ غوث الاعظم ہوتے نہ کوئی ہوتا، نہ ولی ہوتے نہ ابدال ہوتے نہ قطب ہوتے نہ افراد ہوتے، تو سب کچھ ختم ہو جاتا، صرف دنیا رہ جاتی، دین غائب ہو جاتا۔ تو میرے رسول نے حسین کی عظمت کو پہچانا اور دنیا کو یہ مثال دیا کہ آل نبی کی عظمت کو پہچانو، آل رسول کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر آل رسول کو نہ سمجھو گے تو نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث سمجھ میں آئے گا۔ اگر آل رسول نہیں سمجھ میں آئیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ کون ایسا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے اس میں درود نہ بھیجتا ہے؟ اور اس درود میں نبی کی بات ہے تو آل نبی کی بھی بات ہے۔ نبی پہ درود بھیجتا ہے تو آل نبی پر بھی درود بھیجتا ہے، دونوں پر درود و سلام بھیجتا ہے، تب جا کے نماز مقبول ہو سکے، نہیں تو نماز مردود ہوتی، منہ پر مار دی جائے گی ویسی نماز جیسے ابلیس کے منہ پر مار دی گئی، سجدے کا سجدہ، سجدے پہ سجدہ، ذرے سے ذرہ ہے، مگر وہ سجدہ سب اکارت چلا گیا جب احترام ختم ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ اس لیے آل نبی کی عظمت کو پہچانو۔ میں کوئی اسٹیج پر نہیں بول رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرا مشن یہ ہے کہ آپ جتنے آئے ہو ہدایت لے کے جاؤ اور اس فارمولے کو لوگوں میں پہنچاؤ تاکہ دین کی عظمت کیسے زندہ رہے، تم انسانیت کے سانچے میں کیسے ڈرو۔ یہ میرے رسول نے جو مشن دیا ہے اس کو پورے عالم کے لیے دیا ہے۔ جب پہلا خطبہ میرے سرکار نے دیا تھا مدینہ پاک میں تو اونٹنی پہ سوار تھے اور سرکار نے پہلا خطبہ یہی دیا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واصلوا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نعم۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ نہیں کہا ہے مومنوں، یہ نہیں کہا ہے مسلمانوں، بلکہ کہا ہے دنیا کے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے دنیا کے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہیں تو اس رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، دکھاوے کی نماز نہ پڑھو، دکھاوے کا روزہ جائز نہیں، دکھاوا ہر چیز میں ناجائز ہے، خدا کو عیاری اور مکاری نہ پسند ہے، شو بازی مت کرو۔ تمام جو ہے آج کیمرہ لے کے مت گھومو، خالی ویڈیو پر ویڈیو مت بناؤ، ہائی لائٹ ہونے کی کوشش مت کرو۔ کیا بات ہے! یہ اگر تم کو خدا چاہے گا تو شہرت دے دے گا، خدا چاہے گا تو عزت دے دے گا، اور خدا چاہے گا تو ذلیل کر دے گا۔ خدائی کے چاہنے سے عزت ملتی ہے، خدائی کے چاہنے سے ذلت ملتی ہے، تمہارے چاہنے سے نہ عزت ملے گی نہ ذلت ملے گی۔ ہم کسی کی ذلت چاہیں تو ذلت نہیں ملے گی، ہم اپنی عزت چاہیں تو عزت نہیں ملے گی، اگر خدا چاہتا ہے تو عزت بھی ملے گی، اور جس کو چاہیں گے ذلت بھی ملے گی، بے شک مگر خدا کے چاہنے۔ تو یہ
ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تصوف نام ہے. اب تصوف و تصفیۃ الخیالات الماس واللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تصوف اس کو کہتے ہیں جو تمام خیالات سے پاک و صاف ہو سوائے اللہ کے. اس کے دل میں نہ سجادگی کا نشہ ہو، نہ اپنے کو بڑا ہونے کا نشہ ہو، نہ دولت مند ہونے کا نشہ ہو، نہ کبر ہو، نہ گھمنڈ ہو، نہ دنیاوی حرص و طمع ہو، بلکہ اس کے سینے میں صرف اللہ ہو اور اللہ ہی ہو. اللہ بس، باقی بس یہی تصوف. اور اس سے آگے نکلتا ہے تو وہ تصوف کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اگر دیکھنا ہے تصوف پہ چلنا ہے، آپ خانقاہ میں آئے ہو اس لیے تصوف کی بات میں کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ کھانا بھی تمہارا اللہ کے لیے، پینا بھی تمہارا اللہ کے لیے، سونا بھی تمہارا اللہ کے لیے، اور جاگنا بھی تمہارا اللہ کے لیے. البغض للہ الحب للہ. اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے واسطے، اور کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے واسطے. یہی نفرت بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نفرت والے نہیں ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے. جب نماز کے لیے نیت باندھا تو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے ہی برا کہہ دیا آپ نے، لعنت بھیج دیا، تب آگے نماز پڑھا. تو برا کو برا کیسے نہ کہیں؟ کوئی ایسے لوگ ہیں برے کو بھی برا نہ کہنا چاہیے. ہم نے کہا کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے، برے کو بھی برا نہ کہنا چاہیے. آپ دو بار برا کہہ رہے ہیں، آپ دو بار کافر کہہ رہے ہیں، ہم کو ایک بار بھی کہنے سے منع کر رہے ہیں. کیا بات. آپ نے 2 بار کہا کافر کو کافر نہ کہو، برے کو برا نہ کہو، بدکار کو بدکار نہ کہو، نالائق کو نالائق نہ کہو، شرابی کو شرابی نہ کہو، بدماش کو بدماش نہ کہو، چور کو چور نہ کہو، چکے کو چکا نہ کہو. تو آپ ہر کو 2 بار کہہ رہے ہیں، اور مجھ کو ایک بار کہنے سے بھی پابندی لگا رہے ہیں. آ کر میری زبان سے پہرا لگا گئے. کیا بات ہے. آ کر میری زبان سے پہرا لگا گئے، کب ہم کلام ہوں گے پہر دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک دور ترقی کا سفر دیکھ رہے ہیں، ملبوس لباسوں میں سفر دیکھ رہے ہیں. جی، اور دیوانے کی سب لوگ نظر دیکھ رہے ہیں، دیوانے خدا جانے کی نظر دیکھ رہے ہیں. خدا کو معلوم ہے. تو یہ عالم الغیب و شہادہ آپ کہتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں لفظ شاہد خدا کے لیے نہیں استعمال. اگر شاہد ہے تو مصطفیٰ کی. غیب کی خبر دینے والے حاضر و ناظر گواہی خدا دے گا. جج کہیں گواہی دیتا ہے، حاکم کوئی گواہی دیتا ہے، شاہد بمانا گواہ بھی ہے. تو اللہ تو گواہی نہیں دے گا تو پھر اللہ شاہد کیسے؟ آپ کہتے ہیں ناظر، تو اللہ کے بھی کون سا غیب پوشیدہ ہے؟ تو اللہ شاہد ہے ہی نہیں، مصطفیٰ شاہد ہے، اور یہ مصطفیٰ ہماری گواہی دیں گے. ہم جیسا کریں گے ویسا مصطفیٰ گواہی دیں گے. آج اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا. اگر گیہوں بو گے تو جو نہیں کاٹو گے، جو بو گے تو گیہوں نہیں کاٹو گے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو کے جاؤ گے وہی ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کو اسی کی طرف جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو
تو جب اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے اور سب کو یہی جان رہا ہے کہ ہم پھر لوٹ جائیں گے، تو پھر دنیا میں آنے کے بعد جتنی بھی آپ قدورتیں رکھتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں اور اپنی ترقی کے لیے، اپنے بلندی کے لیے دوسرے کو حیث سمجھتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی اور نادانی۔ ایسی صورت میں دین کی بقا اور دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ کا وجود نہیں ہے، بلکہ دین کو مٹانے کے لیے آپ کا وجود ہے۔ آپ تعمیر والے نہیں، تخریب والے سمجھے جائیں گے۔ اس لیے ایسی صورت میں آپ حضرات کو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے جائیے تو اپنے سینے کو پاک کر کے جائیے، دل کو کینے سے پاک کر کے جائیے، کسی سے کینہ مت رکھیے۔ ہاں، ہم آپ سے نہیں ملتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر کینہ نہیں رکھتے۔ جو بات ہے صاف ہے، ہم آپ سے نہیں ملتے ہیں مگر کینہ نہیں رکھتے۔ ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو برا نہیں۔ تو ایسی صورت میں خدا کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ارے اسی کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری ہے جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری ہے، اسی کا دل متقی ہے۔ تو جب آپ کسی کی تعظیم ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری آئے گی۔ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کیجیے، اور شاعر اللہ وہی ہے جو ہم نے ثابت کیا کہ یہ پتھر کنکر جو اللہ والوں سے، نبیوں سے واسطہ رکھتے ہیں وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، اور جو ان سے واسطہ نہیں رکھتے ہیں وہ شاعر اللہ نہیں بنتے ہیں۔ چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے مگر قیمت بہت زیادہ ہے، ہیرا چھوٹا سا ہے قیمت زیادہ ہے، ہمالیہ بہت بڑا ہے مگر مقابلہ نہیں۔ مگر کبھی کبھی بڑے پتھر کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم نے بہت سا نوٹ رکھا تھا، ہوا چلی، آندھی آئی، طوفان برپا ہوئے اور سارے نوٹ جب اڑنے لگتے ہیں تو ہم نے اسی پتھر سے دبایا۔ تو کبھی کبھی پتھر کی بھی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں کہ پتھر کی ضرورت نہیں ہے، پتھر کی بھی ضرورت ہے، مگر ہیرا ہیرا ہے، پتھر پتھر، دونوں پتھر ہے، لیکن ہیرا ہیرا ہے، پتھر پتھر ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ ہمالیہ ہمالیہ ہے، تھوڑے دور دور۔ دور نے جل کے کہا غش میں پڑے ہو موسیٰ، دور نے جل کے کہا غش میں پڑے ہو موسیٰ، جل رہے یار کا کیا خاص تماشا دیکھا۔ دور جب جل گیا جل رہے الہی سے تو سن رہے بصارت بن گیا، آنکھ میں روشنی دینے لگا، نسبت ہو گئی، اس پر جلوہ خداوندی کا نمود ہو گیا۔ موسیٰ نے بار بار کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر سے جواب آیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ذات کا نور نہیں دیکھا، صفاتی نور دیکھا، اور صفاتی نور بھی سوئی کا ناکا کا 70 حصہ بانٹ دیجیے، اس کا اتنا سا نور آئے۔ سوئی کا ناکا کتنا بڑا ہوتا اور اس کو 70 جگہ بانٹی، اور اتنا سا نور صفاتی کا جلوہ ہوا تو دور جل کے خاکستر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر غش کھا کے گر پڑے۔